أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23، 24 اور 25 پڑھی ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کے 22 تک ہم پڑھ چکے ہیں مختلف دروس کی صورت میں۔ آج ہم آیت نمبر 23 سے پڑھنے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند کریم ارشاد فرما رہے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ خداوند کریم ارشاد فرما رہے ہیں اور اگر تم لوگوں کو اس کتاب کے بارے میں شبہ ہو، یعنی کوئی شک ہو، تو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسا کوئی سورہ بنا لو اور اللہ کے علاوہ اپنے حامیوں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ آگے خداوند کریم نے خود ہی جواب دیا، فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین۔ خداوند کریم آگے خود ہی جواب دے رہے اور اگر تم نے ایسا نہ کیا اور ہرگز تم ایسا نہ کر سکو گے تو اس آتش سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، یہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت میں اگر آپ دیکھیں تو واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ خداوند کریم نے قرآن کے حوالے سے ایک چیلنج کی ہے۔ کیا کیا ہے جی؟ اور یہ چیلنج صرف ایک جگہ پہ نہیں ہے، قرآن کی مختلف آیات میں یہ چیلنج موجود ہے۔ اس میں چیلنج کیا کیا؟ کیونکہ لوگ کیا کرتے تھے، رسول اعظم پہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو سابقہ انبیاء کے قصے جو ہیں، بعض کہتے تھے کہ اہل کتاب جو نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں وہ قصے بتاتے ہیں، تو محمد ابن عبداللہ جو ہے وہ ان قصوں کو لکھ لیتے ہیں اور ہم تک یہ پہنچاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے قرآن ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اس پہ شک کر رہے تھے۔ تو خداوند متعال نے چیلنج کر دیا، اور چیلنج یہ صرف اس دور کے لیے نہیں تھا، یہ چیلنج ہر دور کے لیے، جب تک قرآن ہے اس وقت تک خداوند متعال کا قرآن کے بارے میں یہ چیلنج قیامت تک موجود ہے۔ اب ظاہر ہے قرآن تو قیامت تک ہے، رسول اعظم کی شریعت قیامت تک ہے، تو یہ چیلنج بھی قیامت تک یہ بھی ہے کہ قیامت تک یہ چیز جو اس صورت میں یہ صورت ہے کہ تم نہیں کر سکو گے، یہ بھی چیلنج موجود ہے قیامت تک۔ اچھا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں خداوند کریم فرما رہے ہیں کہ جو کتاب ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے اس جیسا کوئی سورہ بنا لو، یعنی ایک صورت بھی آپ اس جیسی نہیں۔ اور یہ ذہن میں رہے یہ قرآن اس وقت نازل ہوا جب عرب میں فصاحت و بلاغت کا چرچا تھا۔ یہ جو سابقہ انبیاء کو اللہ نے معجزے عطا کیے نا، یہ معجزے جیسا دور تھا اس کے مطابق دیے۔ مثلا جناب موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا، ید بیضا دیا، ٹھیک ہے۔ آگے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات قرآن میں ذکر ہیں، مردوں کو زندہ کر دینا، بیمار کو شفا کر دینا، شفا دے دینا، یعنی معجزے موجود ہیں۔
رسول اعظم کو معجزہ دیا وہ ہے قرآن. جو رسول اعظم کو معجزہ دیا وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. اور یہ اتنا عظیم معجزہ ہے کہ جو قیامت تک کے لیے ہے بھی اور اس کا چیلنج بھی موجود ہے کہ اس جیسا معجزہ کوئی لا نہیں سکتا, کہ کوئی ایک سورہ بھی نہیں لا سکتا. اور چند آیتوں میں اگر آپ دیکھیں تو ایک میں کہا کہ تمام جن و انس کو بھی تم جمع کر لو نا, تمام جن و انس کو بھی مدد کے لیے بلا لو تو اس جیسی کتاب نہیں بنا سکتے. اللہ کے علاوہ جسے, مقصد یہ کہ اللہ کے علاوہ جسے مرضی ہے مددگار بنا لو. کسی جگہ فرمایا 10 آیتیں لے آؤ, اس میں کہا ایک سورت لے آؤ. یعنی اتنا بڑا چیلنج موجود ہے کہ ایک سورہ بھی نہیں بنا, یا تھا کہ 10 آیتیں بھی نہیں بنا سکتا کوئی. ٹھیک ہے جی, 10 آیتیں بھی کوئی نہیں بنا سکتا. اور خداوند متعال نے اس میں بھی یہ چیلنج کیا کہ اللہ کے علاوہ اپنے حامیوں کو بھی بلا لو. پوری آیت کا ترجمہ, اگر تم لوگوں کو اس کتاب کے بارے میں شبہ ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو اس جیسا کوئی سورہ بنا لو اور اللہ کے علاوہ اپنے حامیوں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو. اور خداوند کریم کیا فرما رہے, اور اگر تم نے ایسا نہ کیا اور ہرگز تم ایسا نہ کر سکو گے. مزے کی بات یہ ہے, یہ بڑی بات سمجھنے والی, اور ہرگز تم ایسا کہنے والی صادق زبان ہے, اس جیسا سچا کوئی نہیں ہے. خداوند کریم فرما رہے ہیں کہ اس قرآن جیسا ایک سورہ بھی تم نہیں لا سکتے اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے اگر جس مرضی ہے تم بلا لو. کوئی بندہ بھی تمہاری ایسی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ایسی سورہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. آگے فرمایا کیونکہ بندے تو اسی کے ہیں نا, آگے خداوند متعال نے نصیحت کی, فرمایا تو پھر اگر نہیں کر سکتے, جو نہیں کر سکو گے تو اس آتش سے ڈرو, یعنی اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. یہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یعنی خداوند کریم نے قرآن مجید کے بارے میں اتنی بڑی بات کی. وہ تو نہیں کر سکتے تھے, لیکن ہمارے لیے پھر کیا حکم ہوگا؟ ہمارے لیے یہ حکم ہوگا کہ ہم اس کو پکڑیں, ہم اس کو سمجھیں, ہم اس پہ عمل کریں. یہ نبی اعظم کا جو معجزہ ہے اس میں وہ سب کچھ موجود ہے کہ جو ہمارے لیے, ہر چیز کا حل اس میں موجود ہے. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. خدا فرما رہے ہیں کہ ہر خشک و تر کا ذکر ہے قرآن میں, ہر چھوٹی سے بڑی چیز کا ذکر ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ قرآن میں موجود ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر نہ ہو, جو قرآن میں ذکر جس کا نہ ہو, ہر چیز کا ذکر ہے. انسان پڑھنے کی طرف آئے, انسان اس کی طرف آئے, کیونکہ ہمارے یہاں اب آج جو موجودہ معاشرہ ہے کچھ ایسے حالات ہیں لوگ قرآن سے دور ہو گئے. قرآن پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے, قرآن تو آپ کو بیدار کرتا ہے. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں, قرآن تو ایسی کتاب ہے آپ کو انگلی سے پکڑ کے سیدھے راستے پہ لے آتا. قرآن ایک ایسی کتاب ہے. خداوند کریم واضح طور پر فرما رہے کہ اس جیسی آپ نہ سورہ لا سکو گے, نہ اس جیسی کتاب لا سکو گے, یہاں تک کہ 10 آیتیں بھی اس جیسی نہیں بنا سکتے.